الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الرزاق یا الرازق، الرزاق یا الرازق، اس کے متعلق۔ سب سے پہلے آئیے لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ رزق یرزق رزقاً و رزقاً سے ہے یہ۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ روزی دینا، رزق دینا۔ مبالغہ کے طور پر رزاق کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے بس یہی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں قرآن مجید میں رزاق کتنی جگہ اور کہاں وارد ہے۔ تو رزاق اگر ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں تو صرف ایک جگہ وارد ہے، مفرد، یعنی رزاق، یہ ایک جگہ وارد ہے صرف۔ اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہاں البتہ جمع کے ساتھ 5 جگہ وارد ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وارزقنا وانت خیر الرازقین، رازقین جمع کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا واللہ خیر الرازقین۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے حق میں الرزاق، رزاق کا معنی کیا ہوگا، اور اس کے لیے مفسرین کے اقوال ایک بار ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزاق یعنی جو رزق دینے کی ذمہ داری لے رکھا ہے وہ رزاق ہے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ رزاق جو رزق دینے کی ذمہ داری لے رکھا ہے اور ہر نفس کو، ہر ایک کو وہی رزق دیتا ہے، جتنی ان کو ضرورت ہے اتنا ان کو ضرور دیتا ہے، اور اپنی رحمت سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ اور وہ رزق دینے میں کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فلاں کافر ہے، فلاں مؤمن ہے، فلاں دوست ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، فلاں جو ہے میری عبادت کرنے والا ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بلکہ ایک ضعیف آدمی بھی ہے، کمزور آدمی بھی ہے جو کما نہیں سکتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو کما نہیں سکتا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور جو طاقتور ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی دنیا میں زمین پر چوپائے ہیں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا اسی طرح وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ حلیمی فرماتے ہیں کہ رزاق یعنی وہ جو رزق دینے والا ہے اور تمام لوگوں کے حاجات کو مکمل کر کے انعام کرنے والا ہے، تاکہ کسی کی زندگی بے مزہ نہ ہو جائے۔ اب انسان کو اگر کھانا ہی نہیں ملے گا تو انسان کی زندگی بے مزہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ موقع نہیں دیتا کسی کو کہ اس کی زندگی بے مزہ ہو جائے، بلکہ کہیں نہ کہیں سے آدمی کا انتظام کر دیتا ہے کھانے کا۔ بعض کہتے ہیں کہ رزاق یعنی وہ جو رزق کے بعد رزق دینے والا ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ رزاق وہ جو بندوں کو رزق دیتا ہے ان تک رزق کو پہنچاتا ہے، وہ رزاق ہے۔ سعدی فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں ہیں، جو بھی زمین پر ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اور اس کا رزق 2 قسم پر شامل ہے، 2 قسم ہیں اس کے رزق کی۔ نمبر 1، ایک عام رزق جو گنہگار کو بھی دیتا ہے، بدکار کو بھی دیتا ہے، نیک اس کو بھی دیتا ہے، صالح ہے اس کو بھی دیتا ہے، پہلے جو گزرے ہیں ان کو بھی دیا، آخری میں جو آتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے،
ہر ایک کو دیتا ہے، یہ رزق عام ہے۔ اور ایک رزق ہے خاص، وہ کیا ہے؟ دل کا رزق، یعنی ایمان، علم، رزق حلال، یہ صرف مومن کو عطا کرتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ مومن کو مراتب کے حساب سے، حکمت اور رحمت کے حساب سے عطا کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نونیہ میں فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الرَّزَّاقُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَالرِّزْقُ مِنْ أَفْعَالِهِ نَوْعَانِ رِزْقٌ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَوْعَانِ أَيْضًا ذَانِ مَعْرُوفَانِ رِزْقُ الْقُلُوبِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالرِّزْقُ الْمُعَدُّ لِهَذِهِ الْأَبْدَانِ هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان والثاني سوق القوت للآذاء في تلك المجاري سوقه بوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے رازق، اور رزق دو قسم کے ہیں، ایک جو علم ہے، ایمان ہے، وہ ایک رزق ہے، اور دوسرا رزق جو عام رزق ہے، اس میں حلال بھی شامل ہے، حرام بھی شامل ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ کیا حرام رزق کو رزق کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا یہی کہنا ہے کہ حرام رزق کو بھی رزق ہی کہیں گے، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ حرام رزق کو رزق نہیں کہہ سکتے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یہ معنی ہوا، یعنی رازق، رزاق، رزق دینے والا۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں رزق دینے والا جب ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف رزق دینے والا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود، تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ ایک اور جگہ اللہ نے کہا قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وإنا او وإیاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین۔ معلوم کیا ہوا کہ رزق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ بتا کر کہ رزق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ کہہ کر یہ حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہی کرنا ہے۔ جب رزق وہی دے سکتا ہے تو عبادت اس کو چھوڑ کر دوسروں کو کریں گے، یہ کیا صحیح بات ہوئی یا انصاف کی بات ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف رزق دینے والا ہے، تو دوسروں کو، بتوں کو یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ انسان کی غلطی ہے۔ اللہ نے کہا لا الہ الا هو فأنا تؤفکون، تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ جب وہی رزق دینے والا ہے تو اس کے علاوہ عبادت تم دوسروں کی کیسے کر سکتے ہو؟ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اس کا رد کرتے ہوئے اللہ نے یہی ذکر کیا کہ وہ لوگ ان کو رزق بھی نہیں دے سکتے، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ رزق بھی نہیں عطا کر سکتے ان کو، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ رزق نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس کی استطاعت رکھتے ہیں،
اسی لیے اللہ نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، جہالت کی وجہ سے تم کیا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا ہے، وہی تم کو موت بھی دے گا، وہی تم کو زندہ بھی کرے گا، کیا جس کو تم شریک کرتے ہو کیا وہ لوگ ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو پھر تم شریک کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رزق نہ دینا چاہے تو کوئی بھی رزق کو حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینا چاہے تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو روک نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها ولا یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی رحمت سے کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک سکتا نہیں، اور اگر وہ روکنا چاہے تو کوئی اس کو دے سکتا نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو روک دے تو تم کو رزق کون دے سکتا ہے، کون کھلا سکتا ہے، کون پلا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ تو اگر دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو روکنا چاہے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، پہلا جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ دوسرا فائدہ جو حاصل ہوگا رزاق اسم پر ایمان لانے سے، وہ یہ ہے، دوسرا پوائنٹ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں تمام کو رزق وہی دیتا ہے، اور وہی ذمہ دار ہے رزق دینے کا۔ اللہ نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین میں چوپائے ہیں تمام کا ذمہ دار، تمام کو رزق دینے کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے کہا اسی طرح وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، یا جانوروں میں، چرندوں میں، پرندوں میں آپ کو کئی ایسے ملیں گے جو جمع نہیں کر سکتے رزق کو، نہ ہی حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ کل کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو کمائے ہیں ان کو دیتا ہے، بلکہ ہر ایک کو وہ رزق عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے مٹی میں جو ہیں کیڑے مکوڑے وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ جو ہوا میں پرندے اڑتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور جو پانی میں مچھلیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار ہے رزق دینے کا۔ تیسرا پوائنٹ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رزق اور قوت ان دونوں میں فرق ہے۔ قوت یعنی جو انسان کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، رزق عام ہوا۔ قوت میں وہ چیز شامل ہے جو انسان کھاتا ہے غذا کے طور پر، اور رزق میں
ضروری نہیں کہ وہ کھائے، بلکہ وہ بچا کے بھی رکھ لے سکتا ہے، ایکسٹرا چیزیں رزق اس میں شامل ہے۔ قوت یعنی اس کو کھانے کے لیے ضروری ہے، اگر وہ نہیں ملے گا اس کو قوت کھانے کے لیے چیز اس کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کا انتظام ہر ایک کے لیے کر دیا ہے، کھانے کا انتظام ہر ایک کے لیے کر دیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا نہیں دیا ہو اور مر گیا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں البتہ رزق جو ایکسٹرا ہے وہ دینے میں تفاوت ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، کہ ابن آدم جو اب میرا مال کہتا ہے تو اس کا مال صرف یہ ہے جو وہ کھا لیا وہی اس کا مال ہے، جو وہ پہن لیا وہی اس کا مال ہے، اور جو صدقہ کر دیا وہی اس کا مال ہے۔ باقی جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے یا اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ تو دوسروں کو حاصل ہوگا، وہ اس کا مال کہاں ہوا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان جو کھاتا ہے وہی اس کا مال ہے، انسان جو پہنتا ہے، جو استعمال کرتا ہے، جو صدقہ وغیرہ کرتا ہے وہی اس کا مال ہے، ورنہ وہ جو جمع کیا ہے وہ سب تو دوسروں کو دے کر جائے گا۔ اور جہاں تک کھانے کا مسئلہ ہے تو یہ کھانا کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں روکتا۔ کوئی آدمی ہے ذہین ہے تو اس کو کھانا دے دیا، کوئی غریب ہے اس کو کھانا نہیں دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کھانا تو ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہی معنی ہے، یعنی کھانے کے متعلق کوئی بھی انسان بھوکا نہیں رہ سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کھلائے گا ہی۔ ہاں وہ جو رزق جو انسان کو زیادہ کمی کا مسئلہ ہے وہ رزق ہے، وہ ایکسٹرا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہے دیتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ کیا معلوم ہوا؟ رزق الگ ہے، اور جو اہم کھانے میں جو اہم چیز ہے جس کو جو نہیں ملے گا تو انسان مر جائے گا، جس کو قوت کہا جاتا ہے، یہ الگ ہے۔ قوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا ایسی بات نہیں ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ خود لے رکھا ہے۔ رزق میں اور قوت میں فرق ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے، چوتھا پوائنٹ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق دیتا ہے وہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بوجھ نہیں ہے کہ وہ رزق دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رازقم بلا مؤنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق دیتا ہے اس میں اس کو کچھ کمی نہیں حاصل ہوتی۔ اگر تمام لوگ مل کر بھی اس سے رزق لے لیں، رزق مانگ لیں تو اس کا کچھ کم نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، کہ اے میرے بندو، اگر تم میں سے جو پہلے کے لوگ ہیں، پہلے ہیں، اور جو آخری کے لوگ ہیں، اور تمہارے میں سے انسان اور تمہارے میں سے جنات، سب مل کر اگر کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے رزق مانگ لیں، اور میں ہر انسان کو ان کا رزق کیا، ان کا مسئلہ جو بھی وہ مانگتے ہیں وہ سب اگر میں دیتا جاؤں تب بھی میرے یہاں سے ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ کیسے؟ جیسا جو ہے ایک سوئی کو اگر آپ سمندر میں داخل کریں گے پھر نکالیں گے تو کچھ فرق پڑے گا، اسی طرح میں اگر تمام کے مسائل کو حل کر دوں
تب بھی میرے یہاں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق دیتا ہے وہ رزق بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بوجھ کے دیتا ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا اگر وہ کھلاتا گیا، اگر وہ دیتا گیا تو۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے، پانچواں پوائنٹ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یہ مخصوص نہیں کیا کہ فلاں بندے کو ہی رزق دوں گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دنیا میں ہر ایک کو دیتا ہے، وہ چاہے مومن ہو یا کافر ہو، چاہے وہ گنہگار ہو نیک ہو۔ اللہ نے کہا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے رزق دیتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے عن ابی موسیٰ الاشعری قال، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی اذی سمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا تکلیف پر یا گالی پر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹا ہے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے میں یہ نہیں دیکھتا یہ کافر ہے، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، یہ مجھے نہیں مانتا، یہ نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ چھٹویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی رزق دے کر مالدار کر سکتا ہے، اور چاہے تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیے بغیر غریب بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے کہا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، آخری میں جو کہا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، جاننے والا ہے، جانتا ہے، اور وہ دیکھنے والا ہے کہ کون مالداری کے لائق ہے، کون غربت کے لائق ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو مالداری ان کے لیے مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مالداری عطا کرتا ہے، اور بعض ہیں ان کے لیے مالداری مناسب نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں عطا کرتا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کرے گا، دے دے گا، تو سب جو ہے کیا کریں گے، سرکشی پہ اتر آئیں گے، اور بعض لوگ اترانے لگیں گے، فخر کرنے لگیں گے۔ اسی لیے وہ جانتا ہے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ جتنا چاہے رزق عطا کرتا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہمارے پاس خزانے ہیں، ہم ایک معلوم مقدار کے حساب سے جسے جو چاہے دیتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالداری دیتا ہے یا کسی کو غریب رکھتا ہے تو اس میں حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے متعلق۔ ساتویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے راضی ہے۔
کیونکہ بعض کفار یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے زیادہ ہیں اور ہم عذاب بھی نہیں دیے جاتے۔ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مال دے اور آخرت میں ہم کو عذاب دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ عذاب دینے والا ہی ہے تو دنیا میں بھی عذاب دیتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، رزق کو عطا کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ رزق کا دینا دنیا میں یہ اللہ کی محبت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی کو، کافر بھی ہے تو دیتا ہے، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیا ہے، میں کافر ہوں تو مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، مطلب یہ ہرگز نہ سمجھے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ کہ مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ زیادہ قریب ہیں، بلکہ اللہ کے پاس زیادہ قریب کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں کیا ہے وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی سے راضی ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہے اور ہم مطمئن ہیں، آخرت میں کچھ بدلہ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہم کو اچھا نہیں رکھتا، تو وہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ اللہ نے کہا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ ایسے لوگ جو دنیا ہی کو اصل سمجھے ہیں اور یہیں پر اطمینان ہو کے بیٹھ گئے ہیں، دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے، آخرت کو اب ان کو امید نہیں ہے کہ آخرت میں یہ سب ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے رزق دیتا ہے۔ جب ان کو رزق دیا تو یہ لوگ کیا سمجھنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق دیا ہے اور خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا میں دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا جو ہے محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دیتا ہے ویسا، لیکن دنیا میں کسی کو دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا
تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی وقعت ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر ایک قطرہ یا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ لیکن دنیا تو معیار نہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ جسے چاہے پلاتا ہے، جسے چاہے کھلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ رزق دیا ہے تو وہ محبت پر دلالت نہیں کرتا، اس کی عزت پر دلالت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تو زیادہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تو اس کو تنگی میں ڈال دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بے عزتی کیا، مجھے ذلیل کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، معلوم کیا ہوا کہ آخرت کے لحاظ سے دنیا ایک سامان کی طرح ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہاں کچھ مل جانا یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال کے دیکھے اور نکالے، کچھ فرق پڑے گا کتنا ہے؟ اسی طرح جو ہے دنیا کی مثال ہے آخرت کے مقابلے میں۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مال عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ آٹھویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق میں برکت دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ تورات پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے اور جو ان کی طرف نازل کی جاتی تھی ان پر اگر وہ عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی کھلاتا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی کھلاتا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر قریہ والے ایمان لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، برکتوں کا سلسلہ ہم ان پر جاری کر دیتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے، اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کی طرف وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، معلوم کیا ہوا اگر آدمی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے لیے رزق کے مواقع کھولے گا اور رزق عطا کرے گا، برکت عطا کرے گا۔ نویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے، گناہوں میں ملوث ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کو چھین لیتا ہے، برکت کو چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس کی اطاعت میں ہے۔ اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو فساد پھیلا ہے زمین میں اور سمندر میں، بر و بحر میں، یہ لوگوں کے کیے کا نتیجہ ہے، تاکہ وہ لوگ چکھیں جو وہ کیا کرتے تھے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو یہ جو زمین میں نباتات کم ہو گئے، پودے کم ہو گئے، برکت ختم ہوتی رہی، برکت چلی گئی، اسی طرح سمندر میں یہ جو شکار کرنے انسان جب جاتا ہے تو شکار کا نہ ہونا، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی گنہگار ہے یا گناہ میں ملوث ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کو ختم کر دیتا ہے، برکت کو چھین لیتا ہے۔ 10ویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ سب سے عظیم رزق اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کو عطا کرے گا وہ کیا ہے؟ جنت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، نیک بندوں کے لیے۔ اور وہ جنت ایسی ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور نہ ہی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے، اور ہر نیک بندے کو اللہ تبارک و تعالی یہ عطا کرے گا، جیسا کہ اللہ نے کہا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ تو ان تینوں میں جو اللہ نے کہا کہ رزق حسن عطا کرے گا، عزت والی روزی عطا کرے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے، اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا نیک بندوں کو۔ اللہ نے ایک اور جگہ کہا ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔